بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار کی حالات زندگی۔ قسط نمبر 10۔ جنگ اجنادین میں جب پہلی دفعہ رومیوں کا واسطہ سیدنا خالد بن ولید سے پڑا تو رومیوں کا ایک بادری سیدنا خالد بن ولید کے پاس آیا اور سیدنا خالد سے پوچھا کہ کیا تم ان کے سپہ سالار ہو؟ خالد نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کا سپہ سالار ہوں کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں گا، اور جب میں حکم عدولی کروں گا پھر یہ نہ میری عزت کرے گے اور نہ ہی میں ان کا سپہ سالار رہوں گا۔ یہ سن کر بادری کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہمیں شکست پر شکست دیتے جا رہے ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت خالد نے حضرت زرار کو بھیجا کہ وہ رومی لشکر کے جاسوسی کرے۔ زرار ننگے بدن جنگجو کے نام سے مشہور تھے، یعنی جب وہ دشمن کے صفوں پر حملہ کرتے تو جوش ایمانی میں آ کر کمر تک اپنے قمیص اتار دیا کرتے تھے اور ذرا پھینک کر دشمن پر ٹوٹ پڑتے، یعنی صرف تلوار اور نیزہ لے کر جنگ کرتے، اور اپنے اس خاص حلیے کی وجہ سے دور سے پہچانے جاتے کہ یہ زرار ہے۔ وہ فطرتاً ایک دلیر اور جانباز جنگجو تھے۔ جب زرار کو جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تو رومی لشکر کے اندر قریب چلے گئے کہ بالکل رومیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رومیوں نے ان کے مقابلے پر 30 مضبوط سپاہی روانہ کیے کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ زرار پہلے تو اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ دھکیلتے چال دوڑاتے رہے۔ جب رومی اپنے کیمپ سے دور آ گئے تو پھر زرار نے پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا۔ آنن فانن 30 میں سے 19 کو زرار نے موقع پر ہی مار گرایا، جبکہ باقی دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب صحیح معنوں میں رومی لشکر پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی تھی، اور رومی لشکر میں بھی یہ افواہ زور پکڑنے لگئی تھی کہ کوئی غیر مرئی طاقت اور روحانی قوت مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ رومی جرنیل نے بھی اپنا ایک جاسوس خالد کے لشکر میں بھیجا۔ وہ شخص مسلمانوں کے ساتھ آسانی سے گل مل گیا، کیونکہ وہ ایک عرب عیسائی تھا۔ اس نے مسلمانوں کی لشکر میں آ کر ایک رات گزاری اور واپس جا کر اپنے بادشاہ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رات میں ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ ساری رات عبادت، نماز، قرآن، ذکر اور اذکار میں گزار دیتے ہیں کہ جیسے دنیا سے ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، اور دن میں دیکھو تو ایسے شاہ سوار ہے کہ لگتا ہے شاہ سوار کے سوا ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو وہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے، اور اگر بادشاہ وقت خود کوئی گمراہی یا بدکاری کرے تو اس کو بھی سنگسار کر دے۔ یہ مسلمان فوج کے کردار کے حوالے سے اتنی بڑی گواہی تھی کہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی گئی۔ جاری ہے قسط۔ مزید اس طرح اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔